اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن افسوس جب دل میں دنیا کی محبت بس جائے تو انسان اپنے رب کے حکم کو بھی بھول جاتا ہے۔ بوڑھا باپ اللہ والا انسان حاجی عبدالرحیم ایک نیک نمازی اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ پوری زندگی حلال کمایا، کھیتوں میں پسینہ بہایا اور اپنے بیٹے راشد کو بڑا کیا۔ بیوی کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا، اب ان کی پوری دنیا تھا ان کا بیٹا اور بہو نسیمہ۔ حاجی صاحب اکثر کہتے تھے، یا اللہ میرے بچے صحیح راہ پر رہیں، میں بھلے بھوکا رہوں۔ شادی کے بعد بدلتا ماحول۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد نسیمہ کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا۔ اسے سسر سے نہیں ان کی جائیداد سے محبت تھی۔ کھیت مکان پیسے، اس کی نظر ہر چیز پر تھی۔ وہ اکثر راشد کے کان بھرتی، ابو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کب تک ان کے خرچ اٹھائیں گے؟ راشد چپ رہتا، لیکن شیطان دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ باپ کی بیماری۔ ایک دن حاجی عبدالرحیم بیمار پڑ گئے، کمر جھک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ نماز پڑھتے وقت روتے ہوئے دعا کرتے، یا رب اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے ہدایت دے دینا۔ لیکن نسیمہ کے لیے یہ بیماری رکاوٹ بن چکی تھی۔ جائیداد کی بات اور شیطانی سوچ۔ ایک رات راشد نے کہا، ابو جائیداد اللہ کی امانت ہے، جب تک آپ ہیں سب آپ کے نام رہے گا۔ نسیمہ نے یہ سنا اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، جب تک یہ زندہ ہے ہماری زندگی کبھی آرام سے نہیں چلے گی۔ حرام راستہ۔ اگلے دن نسیمہ زہر لے آئی۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے؟ اس نے جھوٹ کہا، چوہے بہت ہو گئے ہیں۔ شیطان مسکرا رہا تھا۔ انتم لقمہ۔ حاجی صاحب روز کی طرح نماز پڑھ کر آئے، کانپتی آواز میں بولے، بیٹی آج بڑی کمزوری لگ رہی ہے، تھوڑا دودھ دے دو۔ نسیمہ نے دودھ میں زہر ملا دیا۔ دودھ دیتے وقت حاجی صاحب نے کہا، اللہ تجھے نیک بنائے میری بیٹی۔ زہر کا اثر اور آخری لفظ کچھ دیر بعد حاجی صاحب کی حالت بگڑنے لگی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، راشد اگر میں نے تجھے کبھی دکھ دیا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ان کی روح نکل گئی۔ جھوٹا ماتم۔ راشد رو رہا تھا، لیکن نسیمہ اندر سے خوش تھی۔ گاؤں میں کہا گیا، بوڑھے تھے موت آنی ہی تھی، لیکن اللہ کی عدالت باقی تھی۔ سچ سامنے آیا۔ ایک عورت نے گواہی دی، میں نے نسیمہ کو زہر لیتے دیکھا تھا۔ جانچ ہوئی، پوسٹ مارٹم ہوا، سچ سامنے آ گیا۔ عذاب الہی۔ نسیمہ جیل گئی، راشد کو بھی سزا ملی۔ جائیداد وہیں کی وہیں رہ گئی اور ادھر ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ جیل میں نسیمہ راتوں کو چیختی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن وقت نکل چکا تھا۔ قبر کا سین۔ حاجی صاحب کی قبر پر راشد روز آتا، روتے ہوئے کہتا، ابو میں نے آپ کی قدر نہیں کی، میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا۔ والدین کی بددعا سیدھے عرش تک جاتی ہے، حرام سے ملی دولت آگ بن جاتی ہے۔ اللہ صبر دیتا ہے مگر ظلم معاف نہیں کرتا۔ دنیا کی محبت انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔